حضرات گرامی، آج بین الاقوامی حالات آپ کے سامنے ہیں، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، نفرتوں کی تجارت بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر، ایسے حالات کے اندر بہت سے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور عقیدہ توحید ہماری اساس ہے، عقیدہ توحید ہماری بنیاد ہے، عقیدہ توحید ہماری اصل ہے۔ ساری چیزیں بعد میں ہیں، عقیدہ توحید پہلے ہے۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان عالی شان ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کو ایک مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی وقار، اور پھر عقیدہ توحید کے مقابلے میں شرک ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ خدا کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ خدا قدوس کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا فإن خرقت وإن قتلت۔ آقا نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا ماحول اگر بن جائے، کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں، اگر تمہیں مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، مرنا برداشت کر لینا، قتل ہونا برداشت کر لینا، جل جانا برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ حضرات گرامی، عقیدہ توحید ہماری اصل ہے، بنیاد ہے۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ، عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے سب سے بڑا اہتمام نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اب میلاد کیسے ہے؟ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا تھا کہ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں۔ کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اور دوسرا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اور اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ذرا مغرب سے نکال کر کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کا جواب نہیں دے سکا۔ لیکن دیکھو، مقام صحبہ ہے، مولا علی کی گود ہے، امام الانبیاء کا سر ہے، آقا عصر کی نماز پڑھ کر کے سو گئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا نہیں کی، سورج ڈوب گیا، حضرت علی رونے لگے، آنکھیں گرم قطرے حضور کے رخسار پہ پڑے، آقا بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا علی روتا کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ تو حضرت علی کے عشق نے جواب دیا، غلام آپ کا قضا کیسے؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس کی عصر کی نماز کے لیے سورج کو واپس کر دے۔ تو اعلیٰ حضرت کی زبانی، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اب دیکھیے، ہمارے نبی وہ ہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا جاداری، آنچیں خوباں ہما تارن، تو تنہا داری۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے جتنے فضائل و کمالات تھے، اس سے زیادہ فضائل و کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان کو عطا فرمائے ہیں۔ حضور کے کمالات، حضور کے فضائل، حضور کی عظمتیں، حضور کی شانیں دیکھ کر کے کوئی بندہ، یعنی حضور کا یہ سورج کو 2 ٹکڑے کرنا، یہ چاند کو واپس کرنا، یہ درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلانا، یہ جانوروں کا سجدہ کرنا، یہ کنکروں کا کلمہ پڑھنا، یہ فضائل و مناقب دیکھ کر کے کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نہ کہہ دے، خدا کا بیٹا نہ کہہ دے، اس لیے کہ بڑے تھوڑے تھوڑے معجزات دیکھے تھے پہلی امتوں نے، انہوں نے کسی کو خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا۔ حضور تو جامع کمالات و صفات ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے کمال دیکھ کر کے کوئی آدمی اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہہ دے، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں، اور میلاد کا مطلب پیدائش ہوتا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہوا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے
عقیدہ توحید کے اسٹیج کی توجہ، عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے مسجد کے اندر میلاد کریں گے، عیدگاہ کے اندر میلاد کریں گے، میدان کے اندر میلاد کریں گے، دکان کے اندر میلاد کریں گے، گلی گلی ڈگر ڈگر نگر نگر حضور کی میلاد، ہر بازار میں آقا کی پیدائش کا ہم چرچا کریں گے تاکہ حضور کے عشق کا اظہار بھی ہو، عقیدہ توحید کا تحفظ بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، پہلی بات عقیدہ توحید کا تحفظ ہمیں کرنا ہے، اور جان دے کے، مال دے کے، اولاد دے کر کے عقیدہ توحید کا تحفظ کرنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے عقیدہ ناموس رسالت کا تحفظ۔ حضرات گرامی وقار، ہمارے نبی کی شان اور عظمت ذرا دیکھیے۔ یہ علماء تو بڑا بیان کرتے ہیں نا، ایک صحابی رسول تھے حضرت اسود رائی، کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، اور وہ صحابہ کرام جہاد کے اندر تھے۔ اتنے میں اسود رائی آئے، اور آنے کے بعد حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضری دی، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آقا نے ارشاد فرمایا باقی والے جہاد کر رہے ہیں، تو بھی جا جہاد کر۔ اب یہ بھی گئے اور جہاد کرنے لگے، اور جو ہی جہاد کیا تھوڑی دیر کے بعد یہ شہید ہو گئے، جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا۔ جب یہ شہید ہو گئے، اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ یعنی 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد یہ شہید ہو گئے۔ حضرات گرامی، اب یہ صحابی رسول ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، عبادت نہیں، ریاضت نہیں، تلاوت نہیں، صرف اب یہ دیکھیے صحابی رسول ہو کر کے شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں ان علماء سے زبانی سننا چاہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح 1 لاکھ ہو جائیں، غوث پاک جیلانی کی طرح 1 لاکھ ہو جائیں، خواجہ اجمیر کی طرح 1 لاکھ ہو جائیں، اس کے باوجود ان سب کو ایک پلے میں رکھا جائے، ایک پلے میں حضرت اسود رائی کو رکھا جائے، تب بھی رتبہ زیادہ، مرتبہ زیادہ اسود رائی کا ہوگا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، علماء مجھے جواب دیں، آخر وجہ کیا ہے؟ عبادت ان کے پاس نہیں، ریاضت ان کے پاس نہیں، اور تلاوت ان کے پاس نہیں، اس کے باوجود اتنا رتبہ کیسے ملا؟ تو جواب یہ دیں گے، انہوں نے ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، تو جس کا چہرہ دیکھنے والے کا یہ عالم ہے، تو چہرے والے کی فضیلت و عظمت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، ہند میں ہو، سندھ میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، یورپ میں ہو، ایشیا میں ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، کوئی بھی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرے گا، حضور کی توہین برداشت، زور سے حضور کی توہین برداشت نہیں کی جائے۔ ہم کٹ سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں حضور کی ناموس پر، اور حضور علیہ السلام کی ناموس کے ساتھ کسی کو کھلواڑ نہیں کرنے کیا دیں جائے گا۔ یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا، کیونکہ یہ 1500 سالہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد شریف ہے نا، 15 پوائنٹ میں لکھ کر کے لایا ہوں، ان کو ذہن کے اندر بٹھا کر کے جانا ہے۔ اور تیسرا ہے ہمارے نبی آخری نبی، سبحان ہمارے اللہ، نبی، کیا بات، بولو بولو، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اور یہ سند میرے رب نے عطا فرمائی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور آخری نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں۔ اور آقا فرماتے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی انی عبداللہ و خاتم النبیین، حضور فرماتے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ پنجاب میں ہو، دلی میں ہو، پوری دنیا میں ہو، کسی معنی کر کے، کسی مفہوم میں، کسی مصداق کے اعتبار سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ صبح قیامت جھنڈا بھی مصطفیٰ کا ہے، سکہ بھی مصطفیٰ کا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب نوجوانوں، اب اس یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تفسیر بتانے والے صحابہ، حدیث بتانے والے صحابہ، علم کو پھیلانے والے صحابہ، علم دینے والے صحابہ، اور صحابہ کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قد اختارنی واختار لی اصحابی و اصحاری، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔
اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے. آگے فرماتے ہیں اور میرے لیے میرے سسرالی رشتے والوں کو چن لیا ہے. یہ سسرالی رشتے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر سسرالی رشتے والے، فاروق اعظم سسرالی رشتے والے، حضرت عثمان سسرالی رشتے والے، حضرت علی سسرالی رشتے والے، حضرت ابو سفیان سسرالی رشتے والے، حضرت امیر معاویہ سسرالی رشتے والے. پتہ چلا حضور کو رب نے چنا ہے، اور اسی رب نے صدیق کو مصطفیٰ کے لیے چنا، فاروق کو مصطفیٰ کے لیے چنا، ذی-النورین کو مصطفیٰ کے لیے چنا، مولا علی کو مصطفیٰ کے لیے چنا ہے، ابو سفیان کو بھی مصطفیٰ کے لیے چنا ہے، امیر معاویہ کو بھی مصطفیٰ کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت.